سے اٹھیں گے، حسین سجدے سے اٹھیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین سجدے سے اٹھیں گے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمازی نمازوں پہ ناز کرتا ہے، نماز حسین پہ ناز کرتی ہے، ساجد سجدوں پہ ناز کرتا ہے، سجدہ حسین پہ ناز کرتا ہے، اس لیے کہ حسین آبرو سجدہ کا نام ہے، حسین حج کی آبرو کا نام ہے، حسین اسلام کی آبرو کا نام ہے، حسین قرآن کی آبرو کا نام ہے، محافظ قرآن ہے حسین، محافظ نماز ہے حسین، محافظ اسلام ہے حسین۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے کیا کیا، میں کہتا ہوں صحابہ نے بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک جتنی محنت کی تھی ساری محنت کی لاج رکھ لی ہے حسین نے۔ سبحان اللہ، ایک کربلا نے سب محنتوں کی لاج رکھی ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتا تو بدر کی محنتیں ضائع ہو جاتی، کربلا نہ ہوتا احد کی محنتیں ضائع ہو جاتی، کربلا نہ ہوتا خندق کی محنتیں ضائع ہو جاتی۔ ایک عنوان ایسا ہے کہ ساری جنگ سمٹ آئی ہے کربلا میں، سبحان اللہ۔ اس کو میں مکمل بیان نہیں کروں گا، لیکن ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ کربلا کو نئے انداز سے آپ دیکھیں، بدر میں رسول پاک کم لے کر آئے ہیں، اس کم کو اور کم دیکھیں کربلا میں۔ ایک دوسرا، بدر میں رسول پاک رشتہ داروں کے مقابلے میں رشتہ دار لے کر آئے ہیں، کربلا میں بھی تو ایسا ہی ہے۔ امام علی مقام کے آوان و انصار نے اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی ہے۔ تیسری چیز، میرے رسول جنگوں میں آئے ہیں تو بھوکے، صحابہ کو کہتے ہیں تبوک میں اتنا اسرت کا معاملہ تھا کہ ایک کھجور کو 8 لوگ چوستے تھے، وہاں کھجور تو تھی نا، سبحان اللہ، وہاں کھجور تو تھی نا، اسرت تھی، بڑی تکلیف تھی، کھجور تو تھی نا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں ہم چوس کر دوسرے کو دیتے تھے تاکہ پانی پی لے، یہاں نہ کھجور ہے نہ پانی ہے۔ چوتھی چیز، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں خندق کھودی ہے، کربلا میں امام حسین نے خندق کھودی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے امام نے خیموں کے پیچھے خندق کھودی، خندق کھودی تاکہ بوقت ضرورت اس میں آگ لگا دی جائے، اور جب آگ لگے گی تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے گا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ اگر کبھی موقع رہا، وقت رہا، میری قوم تو مجھ سے واقعات سنتی ہے، اگر میں آج واقعات تذکرہ نہ کروں تو کل صبح سے فون اور میسیجز کہ آپ نے واقعات نہیں بیان کیے۔ لیکن کبھی ایسا عنوان ہو، یہ عنوان کہ کربلا میں ساری جنگیں سمٹ آئی، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اور یہ بات صرف اشارتاً کہہ دیتا ہوں، ہر غزوہ میں نبی آئے ہیں، ہر غزوہ میں نبی آئے ہیں۔ بدر میں رسول پاک کے لیے عریش بنایا گیا جس کو چھپر کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر نبی جنگ کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ کربلا میں بھی نبی آئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان کربلا میں بھی رسول آئے ہیں نظارے جنگ دیکھنے کے لیے، مگر فرق یہ ہے وہاں بہتا خون دیکھ کر نبی صبر کی دعا کرتے ہیں، اور یہاں خون گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے، اس جنگ میں بھی نبی آئے ہیں، اس جنگ میں بھی نبی آئے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا حسین 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے، اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلنے کے بعد دوسری محرم کو کربلا میں پہنچے۔ 2 محرم ہے، امام پاک کربلا میں پہنچے۔ کربلا آنے سے پہلے سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ حر ہے۔ حر نے، آپ مجھ سے پہلے کی تقریروں میں سن چکے، اب اس کو نہیں دہراتا۔ حر نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، میرے امام نے فرمایا تو مجھے گرفتار کرے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ حر نے کہا اگر کوئی عرب مجھ سے ایسا کہتا تو میں بھی یہی دہراتا، لیکن میں نہیں کہوں گا، اس موقع پہ آپ کی امی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ آپ کی امی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ امام پاک علی جدہ علیہ السلام کو پھر اپنے ساتھ لے گیا۔
امام پاک نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا. آخرکار اس نے کہا امام ایک کام کریں کہ میں بھی نہیں چاہتا, آپ نکل جائیں. پھر یہ ہوا امام پاک رات کے وقت نکلے اور رات بھر چلتے رہے. پھر جب واپس آئے تو میدان کربلا میں تھے. دوسری بار پھر پوری رات چلے, تیسری بار پھر پوری رات چلے, تین رات تک چلتے رہے اور ہر صبح کربلا ہی میں آتے تھے. جب میرے امام نے تیسری رات بھی جو ہے چل کر کے صبح کو وہاں پہنچے تو امام نے پوچھا اس کو کہتے کیا ہے؟ تو کہا گیا اس کو کربلا کہتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے میرے امام نے کہا خیمے لگا دو, بلکہ ہمارے بعض سنی علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ امام نے فرمایا, توجہ کریں, امام نے فرمایا یہ جگہ کس کی ہے, اس کو پیسے ادا کر دو, رقم ادا کر دو. تو سیدنا امام زین العابدین نے پوچھا بابا مدینہ منورہ سے لے کر یہاں آنے تک کے کئی مقام پہ ہم نے پڑاؤ کیا, بابا ہم کئی مقام پر رکے لیکن ہم نے کسی مقام پر رکنے کے پیسے نہیں دیے, اس میدان میں رکنے کے پیسے کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا امام حسین نے فرمایا بیٹے جہاں قبریں بنتی ہے وہاں پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں. آل محمد دوسروں کی زمین پہ دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتے. یہاں ہماری قبریں بنے گی اس لیے قبر کے پیسے پہلے ادا کر دو, زمین کے پیسے پہلے ادا کر دو. میرے امام پاک نے اللہ اکبر پھر وہاں پر جیسے ہی زمین کھودی گئی, روایتوں میں آتا ہے کہ کربلا کی زمین سے خون نکلنے لگی. سیدہ زینب روتی ہوئی آئی, بھیا یہاں سے تو اضطراب کی اور مصیبتوں کی بو آتی ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے فرمایا بہن ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے ہیں, امتحان کی اختتامی منزل پر پہنچ چکے ہیں, صبر کرو. خیمے لگا دیے گئے, خیمے لگ گئے اور دوسری محرم کو امام کربلا میں آپ نے اپنا خیمہ ڈال دیا. فرات پر جو ہے اللہ اکبر ابن زیاد نے اب عمر بن سعد کو بھیجا اور 500 لوگوں کا پہرا فرات پر لگ گیا. حتیٰ کہ 7ویں محرم کو میرے امام پر پانی بند کر دیا گیا, ساقی کوثر کے نواسوں پہ پانی بند کر دیا گیا. میں سوچتا ہوں آپ بھی سوچتے ہیں آج امام علی مقام کے نام پر لوگ شربت کے ڈرم قربان کرتے ہیں. میں ادارے والوں کو دیکھتا ہوں گھر والوں شربت بنا کے تقسیم کرتے ہیں. میں حیران رہتا ہوں یا اللہ آخر ایسا کیا معاملہ ہو گیا تھا کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایتیں دیکھی ہیں کبھی سونگتے ہیں, پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے باپ داداؤں سے مردار کی طرح کہا اور دنیا دار کو کتے کی طرح کہا. کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ کتے کو جب مردار ملتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو بھی بھول جاتا ہے, وہ اپنی ماں کو بھی بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. درندے کو تو مردار کو تو کوے بھی کھاتے ہیں, درندے بھی کھاتے ہیں, شیر اور چیتے بھی کھاتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ رسول پاک نے جو ہے دنیا کو مردار کہا تو دنیا دار کو کوا کیوں نہیں کہا, دنیا دار کو شیر کیوں نہیں کہا, دنیا دار کو چیتا کیوں نہیں کہا, دنیا دار کو کتا کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کوا اگر اس کو مردار ملے نا تو کائیں کائیں کر کے پوری برادری کو بلاتا اور ساتھ میں کھاتا ہے, لیکن اگر کتے کو مردار مل جائے تو کتا مردار کو دیکھ کر اپنے سگے بھائی کو بھی ساتھ میں کھانا کھلانا گوارا نہیں کرتا, اس پر بھی بھونکنے لگتا ہے. تو اللہ اکبر, جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی, دنیا کی مال کی محبت تھی, اقتدار کی ہوس تھی ان کے دلوں کے اندر. ورنہ عمر بن سعد کون ہے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ میرے رسول کے وہ صحابی ہیں جن کے لیے آقا نے فرمایا سعد فی الجنہ, سعد جنتی ہے. جنتی باپ کا جہنمی بیٹا کیوں آیا میدان کربلا میں؟ آپ کہتے ہیں کیوں آیا؟ اس کو رے کی حکومت ملنے والی تھی اور وہ دیلم پر جانے والا تھا فوج کشی کرنے کے لیے, لیکن ابن زیاد نے کہا کہ تو پہلے کربلا جا, حسین سے لڑ, ان کو قتل کر اور اس کے بعد پھر دیلم جانا. اس نے کہا میں کیسے کر سکتا. اس کے بھانجے نے, اس کے بیٹے نے کہا حسین کے خون میں کیوں اپنی ہاتھ رنگنا چاہتے ہو, چھوڑ دو حکومت, لیکن حسین کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو, آل محمد کو ستا کر کچھ نہیں ملے گا. تو اس نے کہا مگر رے کی حکومت. پھر وہ رے کی حکومت کی لالچ میں کربلا آیا اور آنے کے بعد اس ظالم نے امام علی مقام پر پانی بند کیا, ان کے بچوں پہ پانی بند کیا. خدا کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہ دے, خدا کسی کے دل میں خود پسندی نہ دے, خدا کسی کے دل میں حسد نہ دے, خدا کسی کے دل میں اقتدار کی لالچ نہ دے.
یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے، حق سننے سے بہرا کر دیتی ہے، حق دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے، حق سمجھنے سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے آل محمد کے دشمن ہو گئے، پہرے لگ گئے، 500 فوجیوں کا پہرا لگا، اور اس کے بعد فوج آتی رہی، حتیٰ کہ 9 محرم تک اس کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ ہم حیران ہیں، مکے کے کفار تو 1000 لائے تھے 313 کے مقابلے میں، یہاں 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر۔ دراصل آج لوگ سن کر حیران رہتے ہیں 22,000 کا لشکر کیوں؟ ابن زیاد بانی فساد نے سوچا ہوگا کہ ایک حسین کے مقابلے میں 22,000 کیوں؟ ایک کے مقابلے میں اتنے ڈھیر سارے کیوں؟ اس لیے کہ باطل بولتا نہیں ہے، دل میں اس کو بھی اعتراف رہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ ایک کے مقابلے میں اتنے کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ کسی معمولی سے لڑنا نہیں ہے، فاتح خیبر کے بیٹے سے ہے بابا سبحان اللہ۔ لیکن میرا ایمان ہے حسین لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے، حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وفا کے عہد کی تکمیل چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ میرا ایمان ہے اگر میرا مولا لڑنے پر آتا، میرا مولا لڑنے پر آتا تو پھر غلاموں کی یہ محفل کب سجتی؟ غلاموں کی یہ محفل کب سجتی؟ مالیگاؤں میں نہیں، پوری دنیا میں کب سجتی؟ اللہ والے جانتے ہیں میرے مولا حسین نے لڑنا نہیں چاہا، وعدے کی تکمیل، وفا کی تکمیل کر دیا آپ نے۔ 22,000 کا لشکر ہے، محرم کی 9 تاریخ آ گئی، ہجری 61 ہے، اس کے بعد جنگ کا نقارہ بجا یزیدیوں کی طرف سے۔ عین دوپہر کا وقت تھا، امام پاک اپنی تلوار پہ ہاتھ ٹیک کر یوں سر رکھ کر امام پاک بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ میں کہتا ہوں فساد ہونا، اگر انسان کو اپنے گھر میں نیند نہیں آتی، اللہ ہمارے ملک کو، ہندوستان کو ہر فساد سے بچائے۔ فسادات میں لوگوں کو نیند نہیں آتی، 22,000 کا لشکر ہے، حسین کو نیند کیوں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ حسین اتنے مطمئن تھے۔ کیوں؟ جب کوئی بندہ عشق کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر وہ مطمئن ہی رہتا ہے۔ کسی صاحب دل نے کہا تھا عشق حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں، حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے ایک دریدہ پیرہن، عشق پہن کے مست ہے ایک دریدہ پیرہن۔ جب لباس عشق دل کے وجود میں چڑھ جاتا ہے تو پھر انسان 22,000 کے لشکر میں بھی سکون سے رہتا ہے۔ وہ بے قرار تھے، 22,000 بے قرار تھے اور 72 پر سکون تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے ظلم کرنے والا بے چین ہوتا ہے اور صبر کرنے والا سکون سے رہتا ہے۔